مدارس کے قیام کا مقصد اور فارغین مدارس کی ذمہ داری کے عنوان پر اس وقت جو شخصیت ہمارے سامنے روشنی ڈالنے جا رہی ہے، قبل اس کے کہ میں اس شخصیت کو اس موضوع پر خطاب کی درخواست کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آپ کا مختصراً تعارف پیش کروں۔ حضرات گرامی، آپ کا نام حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ناخدا ندوی مدنی ہے۔ آپ صوبہ کرناٹک کے ساحلی علاقے یعنی شہر بھٹکل سے لگی ہوئی بستی گنگولی کے رہنے والے ہیں۔ آپ قرآن کریم کے بہترین حافظ ہیں۔ عالم اسلام کا مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت کی سند حاصل کی اور اسی ادارے سے حدیث سے فضیلت بھی مکمل کی۔ پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے غالباً آپ نے شریعہ میں پی ایچ ڈی بھی کی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی میں تفسیر قرآن، حدیث اور ادب کے استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ اسی مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی کے نائب مؤتمم بھی ہیں۔ آپ کو قرآن و حدیث میں کمال کا درجہ حاصل ہے، اس طرح کہ آپ کی کوئی بات قرآن و حدیث کے حوالے کے بغیر نہیں ہوتی، جس کا اندازہ آپ استاد محترم کی گفتگو سے انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ایک طرف علم میں آپ کا یہ مقام ہے تو دوسری طرف تقوی و طہارت میں اللہ نے آپ کو بڑے اونچے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ ایک بہترین مربی، ایک باکمال مفسر اور ایک اعلیٰ درجے کے ادیب بھی ہیں۔ آپ نے قرآن کی تفسیر کی بھی تالیف کی ہے جو ابھی اشاعت کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ آپ تقریباً ہم تمام کے استاد بھی ہیں۔ بندے نے بھی آپ سے 3 سال استفادہ کیا، اللہ کی عمر میں خوب برکت دے، آمین۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ناخدا ندوی مدنی دامت برکاتہم کو مدارس کے قیام کا مقصد اور فارغین مدارس کی ذمہ داری کے عنوان پر خطاب کے لیے میں درخواست کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انما يتذكر اولو الالباب، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظم مدرسہ، اس مدرسے کے معلم اول، یہاں کے بافیض اساتذہ کرام، یہاں کے انتہائی سعید فارغین عظام اور اطراف سے آئے ہوئے حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، جو عنوان رکھا گیا ہے کہ مدارس کے قیام کا مقصد اور فارغین مدارس کی ذمہ داریاں، ہمارا خیال یہ ہے کہ عالم تو خیر عالم ہیں ہی، اور جو حضرات فضلاء ہیں، فارغین ہیں، وہ تو فارغین اور فضلاء ہیں۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ مدارس کے قیام کا مقصد کیا ہے اور فارغین مدارس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو بتانے کے لیے ہم یہاں کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اسے آپ ایک مذاکراتی نشست سمجھیں، ایک تذکیری بات سمجھیں کہ جو سبق آہستہ آہستہ بھلایا جا رہا ہے، اس سبق کو تازہ کیا جائے تاکہ جذبات میں بیداری پیدا ہو، آگے بڑھنے کا حوصلہ ہو،
اور کچھ کر دکھانے کا، لوگوں کو نہیں اللہ رب العزت کو کچھ کر دکھانے کا عزم ہو۔ اس کے لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ پورا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار فرمائی تھی، وہ امت کوئی کمزور اور دبو قسم کی امت نہیں تھی۔ اس امت کو جو درس دیا گیا، جب پوری امت کو درس دیا گیا تو اس امت کے علماء اور اس امت کے طلباء کو بدرجہ اولا وہ درس دیا گیا کہ وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، عزم و ہمت سے کام لے، اپنے عزائم کو ہمیشہ بیدار رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے صحابہ سے ارشاد فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے کسی بھی صحابی سے جو بھی ہوتا ہے وہ حقیقت میں پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعین باللہ ولا تعجز، اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرو اور کبھی نکمے نہ بنو، کبھی حوصلہ مت ہارو، کبھی بزدل نہ بنو، کبھی ہمت نہ ہارو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ تعالی یلوم علی العجز، اللہ رب العزت عجز، نکمے پن کو، ناکارگی کو، اور خواہ مخواہ کا جو تواضع ہے، تواضع تو اللہ کے سامنے آدمی اختیار کرے اور بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، لیکن یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے کچھ ہو نہیں پاتا ہے، ہماری عمر تو گزر گئی، اب قوا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی یہ چیز درست نہیں ہے، تو پھر جوانوں کے لیے کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ان اللہ تعالی یلوم علی العجز، اللہ تعالیٰ کنڈم کرتا ہے، ملامت کرتا ہے ناکارگی کو، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ مدارس کا قیام بھی اسی کے لیے ہوا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدارس کا قیام علم کے تحفظ کے لیے ہوا ہے، علم محفوظ رہے، یہ بات بلا شبہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہندوستان میں مدارس کا جو قیام ہوا ہے وہ حقیقت میں دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ دین اپنے تمام تر شعبوں سمیت قائم و دائم رہے، زندہ و تابندہ رہے، چلتا پھرتا رہے، اور بڑی طاقت اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ اہل دین ہمیشہ آگے رہیں اور اللہ کے دین کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچانے کی کوشش کریں، اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ، اپنی صداقتوں کے ساتھ، اپنی تأثیر کے ساتھ، اپنے اصول کے ساتھ، بلکہ اپنی جزئیات کے ساتھ۔ اس کے لیے حقیقت میں مدارس کا قیام ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اندلس میں بھی مسلمانوں نے تقریباً 700 یا 800 سال حکومت کی، اور ہندوستان میں بھی، اس ملک عزیز میں بھی مسلمانوں نے تقریباً 800 ساڑھے 800 سال حکومت کی، لیکن ہم دونوں جگہوں کے تجربات کو مختلف پاتے ہیں۔ اندلس میں جب حکومت چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مسلمان بھی معدوم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر وہاں اللہ اللہ کہنے والا کوئی رہا نہیں۔ اب کہیں جا کر کچھ مسلمان وہاں آباد ہو رہے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے۔ ہندوستان میں جب حکومت گئی تو دین نہیں گیا، دین برقرار رہا۔ جب ہمارے جتنے اسلاف تھے، اللہ ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مسلسل اضافہ فرمائے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو قوم آ رہی ہے وہ قوم ایک حوصلہ مند قوم ہے، اور اس کے ساتھ مکار قوم بھی ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب بھی رکھتی ہے، اپنا ایک تمدن رکھتی ہے، سائنسی ترقی رکھتی ہے۔ وہ قوم کہیں فکری طور پر غالب نہ آئے،
ان کو اس کی فکر، ہمارا خیال یہ ہے کہ کم تھی کہ وہ سیاسی طور پر غالب آئیں گے، ان کو اس کی فکر بہت زیادہ تھی کہ کہیں یہ قوم فکری طور پر غالب آ کر مسلمانوں کا جو حقیقی ورثہ ہے، ان کا جو اصل رأس المال ہے، ان کی جو زندگی ہے، حقیقی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دین میں پوشیدہ رکھی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، 2 آنکھوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے نزدیک عزت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ بات صاف طریقے پر ارشاد فرمائی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہو سکتی ہے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، یعنی اگر تمہاری بندگی نہ ہو، تمہاری عبادت نہ ہو، تمہارا دین نہ ہو، اور اس دین کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، اخلاق حسنہ نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، شریعت مطہرہ نہ ہو، تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ مکھی اور مچھر اور کھٹمل، مزید اور مثالیں ہم پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں، ان سے بھی گئی گزری تمہاری حیثیت ہے۔ ہماری پوری قیمت اللہ نے ہمارے دین میں پوشیدہ رکھی ہے۔ اس راز کو ہمارے اسلاف نے ہم تمام سے بڑھ کر جانا اور مانا اور سمجھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ کے نام پر اس کی کوشش کی کہ مدارس کا قیام وجود میں آئے اور بندگان خدا کے دین کی حفاظت کی جائے۔ پہلا مرحلہ دفاع دین کا تھا، اور اس کے بعد کا مرحلہ اشاعت دین کا، دعوت دین کا، دین کو عام کرنے کا، دین کو پوری طاقت کے ساتھ پیش کرنے کا تھا۔ ان مقاصد کے لیے حقیقت میں مدارس اسلامیہ کا قیام وجود میں آیا، اور اس میں دارالعلوم دیوبند، پھر جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، پھر اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء، اور اس طرح کے بڑے بڑے مدارس جو کہ حقیقت میں چھوٹے چھوٹے مدارس تھے، اور دین کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ جس وقت ان کی داغ بیل ڈالی گئی اس وقت بھی وہ بہت بڑے مدارس تھے۔ ایک چھوٹا سا مکتب بھی کہیں وجود میں آتا ہے، ذہن سے یہ بات ہمیشہ کے لیے کھرچ کر پھینک دے کہ کوئی مکتب چھوٹا ہوتا ہے، کوئی مدرسہ چھوٹا ہوتا ہے۔ انتظامی لحاظ سے چھوٹا مدرسہ، مکتب، چھوٹے استاذ، اس طرح کی تعبیرات ہیں، ورنہ اللہ کے دین کے لیے جو بھی کوشش کہیں بھی کی جائے گی وہ سب سے عظیم کوشش، سب سے بہتر کوشش، سب سے اعلیٰ و ارفع کوشش مانی جائے گی۔ اس طرح کے مدارس انہوں نے قائم کیے، اللہ کا نام لے کر قائم کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سنت و سیرت کی حفاظت کے لیے یہ سارے مدارس قائم ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت تو چلی گئی لیکن دین نہیں گیا، دین باقی ہے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دین باقی رہے گا، پھلے گا، پھولے گا، پوری طاقت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گا۔ حضرات علماء اس کے لیے آگے بڑھیں گے اور ان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور اسی میں ان کی فلاح ہے۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنا کام نہ کرنے والے مانے جائیں گے بلکہ ان کے لیے کوئی فلاح نہیں ہوگی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ الفاظ بول رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل علم کی جماعت، یہ فارغین مدارس کی جماعت، یہ اللہ والوں کی جماعت، یہ اللہ کا نام لینے والوں کی جماعت، یہ اللہ کے دین کو عام کرنے والوں کی جماعت، جن کی حیثیت لازم کسی بھی ہے کہ خود ذاتی طور پر بھی سب سے بہتر بنے، اور ان کی حیثیت متعدی کسی بھی ہے کہ وہ دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، خدا کی شریعت کو پہنچائیں، اپنے الفاظ سے، اپنے کلمات سے، اپنی تصنیف و تالیف سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو
خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اور جو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ حقیقت میں فلاح یاب ہیں۔ ہماری زندگی ہے یہ دین کا کام، دین کے اعلیٰ ترین مقاصد کو لے کر اٹھنا، یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے اور ہمارے وجود کی ضمانت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے القاب کے سہارے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے لمبے چوڑے جو القاب و آداب جس کو بیان کر کے بلایا جاتا ہے، اسٹیج پر دعوت دی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر ہم اللہ کے یہاں اپنے وجود اور اپنی بقا کے بھی مستحق نہیں بن سکتے۔ ہم دوسروں کا کیا بھلا کر سکیں گے؟ ہمیں اپنا وہ کام کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کا مقصد اگر جاننا ہو، ہر چیز کا مقصد جاننا ہو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے کیا بتاؤں، مقصد اگر جاننا ہو تو زندگی کے مقصد کو دیکھیں، اور زندگی کا مقصد اگر جاننا ہو تو اس ہستی کی زندگی کو دیکھیں جو سب سے بڑھ کر اعلیٰ و ارفع تھی اللہ کی تمام مخلوقات میں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد۔ تو ہمیں علم کا مقصد سمجھ میں آئے گا، مدارس کا مقصد سمجھ میں آئے گا، فارغین مدارس کا مقصد سمجھ میں آئے گا، مال کا مقصد سمجھ میں آئے گا، عہدوں کا مقصد سمجھ میں آئے گا، ہر چیز کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ ہم دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اگر دو جملوں میں اس کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی، ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے وقفے کے بغیر پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں اللہ کے لیے بسر ہو رہی تھی اور ظاہر میں اللہ کے بندوں کے لیے بسر ہو رہی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کا اولین فرما بردار ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم کا اولین فرما بردار ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا کر آپ کی شخصیت کو کھول دیا گیا، آپ کے عزائم کو کھول دیا گیا، آپ کی پوری منظر کشی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ ہماری زندگی کا کل مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق دے کہ ایک لمحے کے وقفے کے بغیر، 1 منٹ کے وقفے کے بغیر، اور جو غلطیاں ہوتی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے، لیکن ہم اپنا مقصد ہمیشہ اپنے سامنے زندہ و تابندہ رکھیں کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہنسنا بولنا، ہماری ساری چیزیں اللہ کی ذات سے شروع ہو کر اللہ کی ذات پر ختم ہونے والی بن جائیں۔ مدارس کا نام روشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں ادارے کا نام روشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو روشنی ہمیں عطا فرمائی ہے اس روشنی سے منور ہو جائیے، ہر چیز خود بخود روشن ہوتی چلی جائے گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، خدا کے باغی، خدا کے منکر، خدا کو نہ ماننے والے، کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے روشن کیے ہوئے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے یہ منکر اور باغی جس قدر پیچ و تاب کھائیں، جس قدر انگڑائیاں لیں، جس قدر ان کو ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ اللہ کا دین پھلے گا پھولے گا، اللہ کا دین عام ہوگا۔ اللہ کا دین تو وہ ہے، ایک سورج کی مثال اس کی لے لی جائے جسے نصف النہار تک پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد میں وہیں پر وہ رک گیا، پھر اس کے لیے کوئی زوال نہیں، وہ اپنی تابانیاں بکھیرتا رہے گا۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے دین سے وابستہ ہو کر اپنے لیے دائمی فلاح چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ زندگی کے مقصد کو سمجھیے، زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور وہ مقدس زندگی کا مقصد تھا۔ سارے کام از اول تا آخر اللہ رب العزت کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نمائش نہیں، فلاں خوش ہو جائے، فلاں کی طرف سے داد ملے، فلاں ہم سے کہہ دے کہ واہ واہ جلسہ تو بڑا اچھا رہا، فلاں کہہ دے کہ آپ نے جو سلور جبلی منائی ہے بہت شاندار منائی ہے، اس کے لیے نہیں، ہم تو اللہ کے دین کے لیے ہیں۔ اللہ کا دین روشن کرتے رہیں گے، ہمیں اللہ کی طرف سے روشن
روشنی ملتی رہے گی، اور وہ روشنی ایسی ہوگی جس کا تعلق دنیا کی کسی مادی روشنی سے نہیں، وہ روشنی ایسی ہے جسے اللہ رب العزت نے درخت کی شکل میں بات ارشاد فرمائی، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبہ کشجرة طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیا مثال پیش فرمائی، کیسی صاف ستھری مثال پیش فرمائی، ایک شجر طیب سے اس کی مثال پیش فرمائی، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہیں، اور اس کی شاخیں ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آسمان سے باتیں بھی نہیں بلکہ آسمان میں داخل ہو چکی ہیں، گویا وہ عرش الہی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور یہ درخت وہ ہے جو کسی سیزن کا محتاج نہیں کہ آم کی سیزن میں آم ملے گا اس کے بعد میں لاکھ سر مارا جائے وہ نہیں ملے گا، یہ نہیں، ہر سیزن اس کا سیزن ہے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنے پھل دیتا رہے گا اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کے کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی مشیت سے، اس کی اجازت سے ہر وقت دیتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے مثال پیش کر رہا ہے، اور انسانوں میں جو منتخب انسان ہیں وہ حضرات علماء کرام، وہ حضرات طلباء کرام، وہ اہل دین کا وہ طبقہ، وہ ایک مبارک طبقہ، وہ تو اور زیادہ اللہ رب العزت کی اس مثال کو سمجھنے کے قابل ہے، اسے سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تج دینا چاہیے، قربان کر دینا چاہیے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتا ہے تمام انسانوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ کچھ سوچیں، کچھ سبق حاصل کریں۔ قرآن کریم تو کھلا ہوا ہے، قرآن کریم علم کا مقصد بیان کرتا ہے، قرآن کریم علماء کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے والے بن جائیں، ہمارے دل سے نکلنے والی ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن، ہمارے دماغ کی ایک ایک سوچ، ہماری آنکھوں کی نگاہوں کی ایک ایک کرن سب اللہ کے لیے وقف ہو جائے، انسان اس کی کوشش کرے، دعائیں کرتا رہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ جو ظاہری زندگی عطا فرمائے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ زندگی احسان کی ہے۔ بندگان خدا کے ساتھ احسان کیجئے، اپنے آپ کو بھول جائیے، اپنی راحتوں کو بھول جائیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو معاف فرمائے۔ راحت کوشی اور آرام پسندی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں رہیں بلکہ آگے بڑھ کر کیا کہا جائے کہ ہمارے اندر کتنے نقائص پیدا ہو چکے ہیں۔ علم کے تعلق سے جو منفی پہلو پیدا کیے گئے ہیں ان پہلوؤں کو ہم کتنا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو بندگان خدا کے لیے وقف کر دیجئے۔ پوری امت کو اسی لیے برپا کیا گیا کہ ہم اپنے لیے نہیں، اپنے لیے پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے، اپنے لیے کوئی جانور بھی منہ مار لیتا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اخرجت للناس اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ تعالیٰ نے روشنی ہمیں عطا فرمائی، لیکن قرآن کریم کی نگاہ میں صاحب علم ہے کون؟ علم کا تعلق معرفت سے ہے میرے بھائیوں، لیکن معرفت کی حد تک اگر کوئی رہے اور اس معرفت کو محبت میں نہ بدلے اور اس محبت کو فنائیت میں نہ بدلے تو معرفت کس کام کی ہے؟ اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اس کے ذریعے سے خشیت پیدا ہو، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی کیفیت پیدا ہو، احسانی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اہل علم کا تعارف فرمایا، جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، عام طور سے وہ آیت ادھوری تلاوت کی جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جاننے والا ہے کون اللہ کی نگاہ میں؟ پوری آیت تلاوت کیجئے اور اس کی تشریح پورا قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ ہے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا وہ شخص جو رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی حالت قیام میں ہے، کبھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور ایسا تواضع کہ اس سے زیادہ پھر جھکنا ممکن ہی نہ ہو، آدمی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فنا اس نے کر دیا ہے، اور کبھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ ایک علامت ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اور بندگان خدا کے
سامنے بھی اللہ کی توفیق سے کھڑا ہوگا، جو اللہ کے سامنے کبھی سجدہ ریز ہے، کبھی حالت قیام میں ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف رکھتا ہے، دربار الہی میں حاضر ہونا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، ایک ایک حرف ہم نے جو سیکھا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ صرف حرف شناس نہ بنیے کہ آدمی حرف شناس بن گیا، حروف شناس بن گیا تو سمجھ بیٹھا کہ وہ عالم ہو گیا ہے۔ حروف شناسی کا نام علم نہیں ہے، علم اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ قلوب شناسی پیدا کیجئے اور لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور سب سے بڑھ کر خود شناس بنیے، اور اس سے آگے بڑھ کر خدا شناس بنیے۔ یہ ہے اصل علم، یہ علم کی حقیقت ہے، یہ علم کی کیفیت ہے، اسی سے علم کے سارے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف رکھتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربی، اور اپنے رب سے رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ اس کی ایمانی کیفیت امید اور خوف خدا کے درمیان کی جو ایک وسیع شاہراہ ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رحمت ربی۔ اس کے بعد اللہ نے بات ارشاد فرمائی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، بات تو وہی سمجھیں گے، سبق وہی حاصل کریں گے، نصیحت وہی قبول کریں گے جن کے پاس ذہن ہے، جن کے پاس دماغ ہے، جن کے پاس عقل ہے۔ وہ عقل جو مصلحت آمیز عقل نہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والی عقل، اللہ کے لیے فنائیت کا درجہ پانے والی عقل، اللہ کے لیے سب کچھ کرنے والی عقل، اللہ کے لیے اپنا کام شروع کرنے والی اور اللہ پر اپنا کام مکمل کرنے والی عقل، جن کے پاس اس طرح کی عقلیں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ علم صرف معلومات کی حد تک نہ رہے، قرآن کریم نے علماء کی مثال پیش کی ہے، ان علماء کی مثال بھی پیش کی ہے جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان علماء کی مثال بھی پیش کی ہے جو علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ان علماء کی مثال بھی پیش کی ہے جو علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کمانے کا ذریعہ اسے بناتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے سخت وعیدیں ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا اعلان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں، جو اصحاب علم ہیں، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہے گا، بلند کرتا رہے گا۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، معلوم یہ ہوا کہ علم کے ذریعے سے اگر ایمانی طاقت میں مضبوطی نہیں آئی، اگر خوف خدا پیدا نہیں ہوا، اگر اللہ کی سچی معرفت نصیب نہیں ہوئی اور اس معرفت کے نتیجے میں اللہ کی محبت عطا نہیں ہوئی اور اس محبت کے نتیجے میں فنائیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، تو علم کا حاصل کرنا اور حاصل نہ کرنا دونوں ایک لحاظ سے برابر ہو جائے گا۔ تو وہ اصحاب علم جو اللہ رب العزت کے لیے کام کرتے ہیں اور علم اسی کے لیے اپنے علم کو وقف کر دیتے ہیں، اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، اپنے علم سے اللہ کی خشیت میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، گویا اللہ سے ڈرنے والے تو اس کے بندوں میں وہ ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ معرفت کا نتیجہ خوف کی صورت میں ظاہر ہو، معرفت کا نتیجہ محبت کی شکل میں ظاہر ہو، معرفت کا نتیجہ فنائیت کے درجے تک انسان کو پہنچا دے، تب کہیں جا کر وہ عالم دین بنتا ہے۔ اگر اس نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد میں علم پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال پیش کی ہے، اللہ نے گدھے کی مثال پیش کی ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر توریت کی ذمہ داری عائد کی گئی تھی، یعنی جن کو توریت کا عالم بنایا گیا تھا، پھر بھی اسے اٹھا نہیں سکے، اس علم کی امانت کو ادا نہ کر سکے، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جو اپنے پشت پر، اپنی پیٹھ پر کتابوں کا انبار لادے رکھتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وہ ایک طرح سے اپنے علم پر عمل نہ کرنا اور اپنے علم کو ایسے ہی ضائع کر دینا ایک لحاظ سے اللہ کی آیات کی تکذیب ہے۔ ان لوگوں نے تو عملاً تکذیب کی، لیکن جو اللہ کا علم پاتا ہے اور روشنی اسے ملتی ہے، اس کے باوجود اپنے لیے اندھیرے پسند کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ کڑوی باتیں بھی سن لیں تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے ہم ان سچائیوں تک پہنچ جائیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں؟ اور ہر عالم اللہ کی آیات کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور یاد رکھنے والا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ آیت یقیناً مشرکوں کے بارے میں، نہ ماننے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، انا من المجرمین منتقمون، ایسے تمام مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ پھر ذرا
آئیے اپنی طرف, ہم نے اللہ کی آیات پڑھ لی, ہم نے اللہ کی کتاب پڑھ لی, ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہو گئے. اس کے بعد اگر ہمارے اندر اعراض پیدا ہوا, اس کے بعد اگر ہم دنیا پرستی کی طرف چلے گئے, اس کے بعد بھی ہمارے اخلاق درست نہ ہو سکے, اس کے بعد بھی ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے, اس کے بعد بھی ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھ سکے, تو کیا ہم اس طرح کے مجرم نہ صحیح لیکن ان جیسے کچھ نہ کچھ بن رہے ہیں, نہیں بن رہے ہیں؟ غور کیا جائے. اور اللہ نے ان کو مجرم بتا کے یہ بات ارشاد فرمائی, ان سے انتقام ہم لیں گے, انا من المجرمین منتقمون. اور جو لوگ علم کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال پیش فرمائی, پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے ایسے ناخلف ناہنجار قسم کے جانشین ہوئے جنہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو پامال کیا, خوب علم کے ذریعے سے, جن کو اللہ کی کتاب کا وارث بنایا گیا تھا, دنیا خوب کمائی, دنیا کھائی اور کھائی اور کھائی, اور اب بھی وہ ایسے بے شرم بنے ہوئے ہیں. انہیں یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مزید اور آ جائے تو اور اس سے اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے تیار ہیں. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب. الفاظ پر غور کیجئے, میرا منصب نہیں ہے کہ میں یہ ساری باتیں بتاؤں, آپ حضرات جانتے ہیں میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, اور اپنے آپ سے مخاطب ہونے کے بعد آپ سے بھی مخاطب ہوں. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب. ان کے بعد ان انبیاء علیہ السلام کے ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو اللہ کی کتاب کے وارث بنے, لیکن کام کیا کیا, یأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. دنیا دنی کا سامان وہ کھاتے ہیں, لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا علم ان کو اس طرح کی پٹی پڑھاتا ہے, ایسی تعویلات, اذکار رفتہ تعویلات, بےہودہ قسم کی تعویلات ان کو سکھاتا ہے. سيغفر لنا, سب کچھ کر لیں گے, سب چل جائے گا, اللہ تو ہمیں معاف کر ہی دے گا. اور ان کی حالت یہ ہے, انہی تعویلات, غلط سلط تعویلات کی وجہ سے اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھتے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, دنیا کی نجاست کھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. اللہ یہ فرماتا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. اس طرح کا سامان اور مزید آ جائے تب بھی اسے ہڑپ کر لیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ مضبوط وعدہ ان سے نہیں لیا, اور یہ کہ وہ اللہ پر ہمیشہ سچ بولیں گے, اور وہ کتاب کو پڑھ چکے ہیں, پڑھنے کے بعد حجت تمام ہو گئی, اب اللہ پر حق بولنا پڑے گا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آخرت کا ٹھکانہ, آخرت کا گھرانہ اہل تقویٰ کے لیے سب سے بہترین گھرانہ ہے. کہ اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ آدمی علم حاصل کرے, خدا کا علم حاصل کرے, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم حاصل کرے, پھر بھی دنیا دنی کے پیچھے پڑ جائے, اس کے لیے اپنی آخرت قربان کر دے, اس کے لیے اپنے علم کو قربان کر دے, اور اپنے علم کی توہین کرے. یہ ہم تمام کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحتیں ہیں. جو علم حاصل کر کے بھی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے, اللہ رب العزت نے کتے کی مثال پیش کی, ہم کیا بتائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. آپ اس شخص کا واقعہ سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آتَيْنَاهُ فَانسَلَخَ مِنْهَا. رسیاں توڑا کر بھاگ نکلا, آیات کو توڑ تاڑ کر, یعنی کہ آیات کا جو ایک مبارک حصار, ایک نورانی حصار اسے دیا گیا تھا, سب کو چھوڑ دیا اور سب کو اس نے قربان کر دیا, چھوڑ دیا. وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور آگے جو باتیں کہی گئی ہیں, خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے علم کی ناقدری کی, اللہ کے دین کی ناقدری کی. اللہ نے مثال پیش کی, کتے کی مثال اللہ رب العزت نے پیش کی. تو ایک طرف ہمارے لیے بہت ہی اونچا مقام ہے, اگر اس مقام کو ہم پا نہیں سکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی کوئی راہ نہیں رکھی ہے, یا تو بہت اچھے بنیں گے یا پھر بہت ہی برے بنیں گے. الا ان خیر الخیر خیار العلماء الا ان شر الشر شرار العلماء. دونوں باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں, سن لو. بہترین اور سب سے بہترین, سب سے بہتر میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو علماء میں سب سے بہتر ہیں, اور بد سے بدترین وہ ہیں جو علماء میں بدترین ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا, اور ظاہر بات ہے ہمارا یہی فیصلہ ہوگا اور ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ ہم سب سے بہتر بننے کی کوشش کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے سب سے بہتر بننے کا حکم دیا تو عام انسانوں میں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں ان کو کس قدر سب سے بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت
موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، تاکہ انسانوں تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تم میں عمل کرنے کے لحاظ سے سب سے اچھا کون ہے۔ عام انسانوں کے لیے جب اللہ کی طرف سے دعوت یہ ہے کہ وہ سب سے اچھا بنے، جو انسانوں میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی طرف سے علم دیا، ان کو کتنا اچھا بننا چاہیے۔ علم اخلاق کے ذریعے سے پھلتا پھولتا ہے، علم انسانیت کے ذریعے سے پھلتا پھولتا ہے، اور سب سے بڑھ کر علم اتباع سنت کے ذریعے سے پھلتا پھولتا ہے، اور آگے بڑھ کر علم کا جو مقصد ہے وہ خدا پرستی ہونا چاہیے۔ علم کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انسان یہ عزم کر لے وہ قربانی دے گا۔ اس علم کو، اس دین کو، اس شریعت کو قربانی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جو جتنی قربانی دے گا، جو جتنی راحت اپنی قربان کرے گا، جو اپنا آرام جتنا قربان کرے گا، جو ایک سچا انسان بنے گا، ایک کھرا انسان بنے گا، گناہوں سے بہت دور رہنے والا بنے گا، صاف ستھرا انسان بنے گا، اپنے اندر احسانی کیفیت پیدا کرے گا، وہ اللہ کے علم کا اتنا ہی مستحق قرار پائے گا، اس کے درجات اتنے ہی بلند کیے جاتے رہیں گے۔ بندگان خدا کے ساتھ احسان کیجئے، اور یہ حقیقت میں آپ کا اپنے اوپر احسان ہوگا، اور اپنے اوپر بھی احسان کیجئے، احسانی زندگی بسر کیجئے۔ آج ہم عملی زندگی سے کس قدر دور ہو رہے ہیں، غور کیا جائے۔ مدارس کا کیا حال ہے، اللہ رب العزت اس حالت میں اور تبدیلی لائے اور بہتر سے بہتر حالت میں اسے مبدل فرما دے، لیکن غور کیا جائے، ہم دوسروں کی تعریف پر نہ جائیں کہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، فلاں نے بہت زبردست کام کیا، فلاں نے ایسا ادارہ قائم کیا، ساری چیزیں مبارک، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ مبارک، لیکن اپنا جائزہ لینے سے کبھی بے خبر نہ رہیے، اپنے آپ کو دیکھتے رہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پونجی لٹ رہی ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے رہو، دیکھو ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ گویا اس میں اپنا جائزہ، مسلسل جائزہ لیتے رہنے کا حکم دیا گیا، کہیں یہ دولت لٹ تو نہیں رہی ہے، کہیں یہ نعمت چھین تو نہیں رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ تکبر پیدا ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے علم کے ذریعے سے ہم دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علم کے بعد ہم نے اسی کو کافی سمجھ لیا ہو اور ہم بے عملی کا شکار ہو گئے ہوں۔ حدیث پاک میں کہاں تک بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو بھی علم حاصل کرے جس سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے اور وہ دنیا پانے کی غرض سے حاصل کرتا ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اس کی جو بھی تعویلات کی جاتی ہوں، لیکن تعویلات کی پناہ میں اپنے آپ کو نہ لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ واقعی سے جنت سے محروم کر دیا جائے تو کون کیا کر سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داری سمجھیے، اپنی دیانتداری کے ساتھ پورا جائزہ لیجئے، امانت داری کی زندگی بسر کیجئے۔ اس موبائل نے آ کر ہمارے دل اور زبان کے درمیان کیسی تفریق پیدا کی، اس موبائل نے اور اس انٹرنیٹ نے ہمارے راتوں کے جو اندھیرے ہیں اور دن کے اجالوں میں کتنا بڑا فصل پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں، مانیے اس چیز کو، ہم رات کے اندھیروں میں کچھ اور ہیں، ہم بندگان خدا کے سامنے کچھ اور ہیں، اور جہاں ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونا تھا وہاں ہم کیا بنے ہوئے ہیں۔ انسان جائزہ لے، اپنی کمیوں کو دیکھے۔ آپ پر کوئی 1,50,000 لوگ مسلط ہوں جو زندگی پر آپ پر ریسرچ کرتے رہیں، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو اتنا بھی نہیں پہچان سکتے ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اس کا سواں حصہ بھی وہ آپ کو پہچان نہیں سکتے۔ انسان سب کی نگاہوں میں دھول جھونک سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی کمیوں کو دور کریں، اور جو کچھ اللہ رب العزت کی بندگی کا تقاضا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا ہے، آپ کے درد دل کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور ایک انتہائی بہتر انسان، ایک اچھا عالم دین، ایک اچھا حافظ قرآن، ایک اچھا داعی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، وہ اپنی ذات کو فراموش کر دے، وہ بھول جائے کہ کون ہے کیا ہے، جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے دین کو عام کرنا ہے۔ ہمارا نام ہو یا نہ، بلکہ اس کا کبھی خیال تک نہ آئے، اگر خیال آ بھی جائے تو اس پر لعنت بھیج دے کہ ہم اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے۔ جو علم کی امانت ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملی اور جسے اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم قرار دیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ واقعی اللہ کا آپ پر غیر معمولی فضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوری چیزیں سکھائیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نسبت حضور کی طرف کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو امانت عظیمہ ہے، یہ جو اللہ کا فضل عظیم ہم پر ہوا ہے، اس کی پوری قدر کی جائے، دیانتداری کے ساتھ
بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے، پاک صاف زندگی بسر کی جائے۔ اسی پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ کی جنت ملے گی، اسی پاکیزگی کی بنیاد پر فرشتے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اہل جنت کو وفود کی شکل میں، معزز وفود کی شکل میں جنت کے پاس لایا جائے گا۔ جنت تک وہ پہنچیں گے، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے محافظ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ تم پر ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو، تم بڑے پاک رہے، اس لیے جنت کے لیے، جنت تمہارے لیے کھول دی جا رہی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور اسی آخری آیت پر جس میں ایمان کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں اور ایک لحاظ سے علم کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں، اس پاکیزہ زندگی کا عزم کیا جائے، اپنے آپ کو بنایا جائے، اپنے دل کو بنایا جائے، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ تصور کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ پاکیزہ زندگی بھی عطا ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ورق ورق ہی نہیں، صفحہ صفحہ ہی نہیں، لفظ لفظ ہی نہیں، بلکہ حرف حرف کھل جائے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کو بھی ادھورا پڑھا جاتا ہے، پوری آیت تلاوت کیجئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تم تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید بھی رکھتا ہو، جو اللہ کا خوف بھی رکھتا ہو، جو آخرت کے دن کا استحضار بھی رکھتا ہو، اس کی امید بھی رکھتا ہو، اس کا ڈر بھی رکھتا ہو، اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ علم کے جو مقاصد ہیں اور علماء کے جو مقاصد، جو حقیقت میں علم ہی کے مقاصد ہیں، سچے جذبے کے ساتھ ان مقاصد کو دلوں میں اتارنے والا اور پوری سچائی کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کرنے والا، پھر پورے عالم پر نافذ کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ اللہ میری اس حاضری کو بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کے یہاں تشریف لانے کو بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے، ہمارے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے، اور جو حضرات جو بھی آئے ہیں ان کے آنے جانے کو بھی اسی طرح فرمائے، جو حضرات یہاں رہتے ہیں اللہ ان کے قیام کو بھی قیام صدق فرمائے، اس جلسے کو ظاہری باطنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ایک انقلابی اصلاحی بنیادی نقطہ آغاز بنائے۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی توفیق نصیب فرمائے، جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اچھائیوں کا دروازہ اس طرح اللہ تعالیٰ کھول دے کہ اس پر چلنا اور اللہ رب العزت کے دربار تک باعزت پہنچنا ہم تمام کے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔